اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها وجعلناها رجما للشياطين. وجعلنا
عذاب وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم جزانتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيه فوج سألهم جزانتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب ونعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي
الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. شمر نے پہلے سکینہ کو دکھایا خنجر. شمر نے پہلے سکینہ کو دکھایا خنجر. رے بعد میں گردن سرور پہ چلایا خنجر. ارے کبھی حیدر نے گلا رکھا کبھی زہرا نے کبھی حیدر نے گلا رکھا کبھی زہرا نے. ارے کتنے معصوم پہ ظالم نے چلایا خنجر. باپ پر وار تو بیٹی پہ تماچے برسے. ارے جب بھی قاتل کا سکینہ نے ہٹایا خنجر. ارے ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ دی انگشت حسین. ارے ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ دی انگشت حسین. ارے لاش پر شے کی تجھے رحم نہ آیا خنجر. ارے ایک شرابی کو اذیت کا کہاں اندازہ ایک شرابی کو اذیت کا کہاں اندازہ. ارے جس طرح چاہا
ستمگر نے چلایا خنجر، شمر نے پہلے سکینہ کو دکھایا خنجر، ارے پھر کر منہ کو علی کہنے لگے یا زہرا، پھر کر منہ کو علی کہنے لگے یا زہرا، ارے اتنی بے دردی سے ظالم نے چلایا خنجر، آئے سجاد جو بازار مدینہ میں کبھی، آئے سجاد جو بازار مدینہ میں کبھی، بڑھ کے خصاب نے جلدی سے چھپایا خنجر، شمر نے پہلے سکینہ کو دکھایا خنجر، باواز بلند نعرے صلوات۔ کے بعد دعوت دیتا ہوں اگلے شاعر کو کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، جناب علی اکبر کے حوالے سے، کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا۔ اسی مصروں کے سائے میں جناب قیب غازی پوری صاحب کی خدمت سے گزارش ہوں کہ وہ آئیں اور دامن ابن ناش میں صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ راجہ فرمائیں گے یہاں سے ایک مطلع اور چند اشعار، دو مطلع اور چند اشعار ملاحظہ فرمائیں، ایک اور صلوات پڑھے محمد والے راجہ کی۔ غرور آئینوں کو ہوتا مگر اتنا نہیں ہوتا، غرور آئینوں کو ہوتا مگر اتنا نہیں ہوتا، انہیں ایک بار اکبر نے اگر دیکھا نہیں ہوتا، غرور آئینوں کو ہوتا مگر اتنا نہیں ہوتا، انہیں ایک بار اکبر نے اگر دیکھا نہیں ہوتا، علی اصغر کے ہونٹوں تک اگر آیا نہیں ہوتا، علی اصغر کے ہونٹوں تک اگر آیا نہیں ہوتا، تبسم ہوتا لیکن اتنا سنجیدہ نہیں ہوتا، تبسم ہوتا لیکن اتنا سنجیدہ نہیں ہوتا، تبسم ہوتا لیکن اتنا سنجیدہ نہیں ہوتا، وہ گھر جس میں نہیں ہوتا ہے سرور کا عزا خانہ، جو اس میں رہتا ہے وہ آدمی زندہ نہیں ہوتا، وہ گھر جس میں نہیں ہوتا ہے سرور کا عزا خانہ، وہ گھر جس میں نہیں ہوتا ہے سرور کا عزا خانہ، جو اس میں رہتا ہے وہ آدمی زندہ نہیں ہوتا۔ ملاحظہ کیجیے گا یہ شہ کی کربلا ہے، عرفان صاحب ملاحظہ کیجیے، یہ
شہ کی کربلا ہے جس جگہ چاہو وہاں ٹھہرو. یہ شہ کی کربلا ہے جس جگہ چاہو وہاں ٹھہرو. یہاں بس منزلیں ہی ہوتی ہیں رستہ نہیں ہوتا. یہ شہ کی کربلا ہے جس جگہ چاہو وہاں ٹھہرو. یہاں بس منزلیں ہی ہوتی ہیں رستہ نہیں ہوتا. یہاں بس منزلیں ہی ہوتی ہیں رستہ نہیں ہوتا. آخر میں 3 اشعار کی زحمت ملاحظہ کیجیے گا. ایک صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات. یہ شہ کی کربلا ہے جس جگہ چاہو وہاں ٹھہرو. یہاں بس منزلیں ہی ہوتی ہیں رستہ نہیں ہوتا. کبھی ممکن نہ ہوتا ڈوبنا فرعون بیعت کا. کبھی ممکن نہ ہوتا ڈوبنا فرعون بیعت کا اگر شبیر کے انکار کا دریا نہیں ہوتا. اگر شبیر کے انکار کا دریا نہیں ہوتا. ملاحظہ کیجیے گا علی اکبر سے پہلے کس کو پڑھتے حضرت یوسف. علی اکبر سے پہلے کس کو پڑھتے حضرت یوسف. کتاب حسن میں گر جان کا قصہ نہیں ہوتا. علی اکبر سے پہلے کس کو پڑھتے حضرت یوسف. علی اکبر سے پہلے کس کو پڑھتے حضرت یوسف. کتاب حسن میں گر جان کا قصہ نہیں ہوتا. زمانہ دے نہیں پاتا کبھی زمانہ دے نہیں پاتا دلیل اللہ اکبر کی. زمانہ دے نہیں پاتا دلیل اللہ اکبر کی. سرے مقتل اگر شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا. زمانہ دے نہیں پاتا دلیل اللہ اکبر کی. سرے مقتل اگر شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا. مقتے کی زحمت. تیرے اشعار میں اے کیف آتی کیفیت کیسے. تیرے اوپر تیرے اشعار میں اے کیف آتی کیفیت کیسے. تیرے اوپر جو لطف خاص سرور کا نہیں ہوتا. تیرے اشعار میں اے کیف آتی کیفیت کیسے. تیرے اوپر جو لطف خاص سرور کا نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد والے. کے سائے میں جناب ساز غازی پوری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ مرزا دبیر کا ایک شعر ہے. سماعت فرمائیں کہ ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے. ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے. سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے. ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے. سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے. اور حیدر کے لب و لہجے میں لشکر کو پکارے. حیدر کے لب و لہجے میں لشکر کو پکارے. اور یا غافلو آگاہ ہو رتبے سے ہمارے. یا غافلو آگاہ ہو رتبے سے ہمارے. اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں. اللہ کے ایک صلوات پڑھیں آپ لوگ کہ اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں. بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں. آئیے اسی مصروں کے ساتھ جناب علی عباس ساز غازی پوری صاحب کی خدمت میں گزارش تھا. ایک جیتی جاگتی صلوات کا سہارا دیں. مولا عباس کے حوالے سے 4 مصرے ملاحظہ کریں گے. وفا کے ملک کے وفا کے ملک کے حاکم کا نام ہے عباس. وفا کے ملک کے حاکم کا نام ہے عباس. ارے وفا پرستوں کا
تو ہی امام ہے عباس، وفا پرستوں کا خاص طور سے دیکھیں گے، تو ہی امام ہے عباس، تو کہا عباس نے مجھ کو وفا پناز نہیں، ارے ہے اس پہ ناز کہ شہ کا غلام ہے عباس، کہا عباس نے مجھ کو وفا پناز نہیں، ہے اس پہ ناز کہ شہ کا غلام ہے عباس۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور اسی زمین پہ شہزادی سکینہ کے حوالے سے بھی 4 مثلیں مناظرہ کریں گے۔ رباب کے لیے خاص طور سے دیکھیں گے 4 مصرے، بہت نایاب مصرے ہیں، انشاءاللہ پسند آئیں گے آپ کو۔ رباب کے لیے خالق کا خاص تحفہ ہے، جناب سکینہ ہے۔ رباب کے لیے خالق کا خاص تحفہ ہے، چچا کے واسطے تسکین کا ذریعہ ہے، شاید کوئی بات ہو تیسرے چوتھے مصرے میں، چچا کے واسطے تسکین کا ذریعہ ہے، تو خدا ہی جانے تیرا میں تباہ سکینہ تو، ارے سکون اس کا ہے جو نفس مطمئنہ ہے، خدا ہی جانے تیرا مرتبہ سکینہ تو، سکون اس کا ہے جو نفس مطمئنہ ہے، رباب کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مطلع اور چند اشعار اور آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور درود کا سہارا دیں۔ ملاحظہ کیجیے گا۔ اثر انداز تھا ایسا میری ماں پر ابو طالب، اثر انداز تھا ایسا میری ماں پر ابو طالب، اثر انداز تھا ایسا میری ماں پہ ابو طالب، ارے قصیدے کہتی تھی بس تیرے عنواں پر ابو طالب، قصیدے کہتی تھی بس تیرے
عنواں پر ابو طالب. یہاں سے شعر دیکھیں گے. میں جب پیدا ہوا تو اس نے بس تیری محبت میں. شاید کوئی بات ہو، ہر ایک کی ترجمانی کر رہا ہے شعر. میں جب پیدا ہوا تو اس نے بس تیری محبت میں. ارے لکیر سنگ سا لکھا رگے جاں پر ابو طالب. لکیر سنگ سا لکھا رگے جاں پر ابو طالب. یہ بھی شعر دیکھیں گے، آپ کے مزاج کا شعر ہے انشاءاللہ. پڑھے گا متقی بس اور منافق پڑھ نہ پائے گا. پڑھے گا متقی بس اور منافق پڑھ نہ پائے گا. ارے قصیدہ ہے تیرا لکھا جو قرآن پر ابو طالب. قصیدہ ہے تیرا لکھا جو قرآن پر ابو طالب. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. قصیدہ ہے تیرا لکھا جو قرآن پر ابو طالب. یہ شعر دیکھیں گے حالات حاضرہ کے حوالے سے. ایک اور نعرہ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. قصیدہ ہے تیرا لکھا جو قرآن پر ابو طالب. ارے حفاظت مرسل اعظم کی حرمت کی ہے گر واجب. دوسرے شعر پہ خاص طور سے سمجھ. حفاظت مرسل اعظم کی حرمت کی ہے گر واجب. ارے تیری تقلید واجب ہے مسلمان پر ابو طالب. تیری تقلید واجب ہے مسلمان پر ابو طالب. آخری شعر و مقطع آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ. تیری تقلید واجب ہے مسلمان پر ابو طالب. تو بہار دائمی اسلام میں آ ہی نہیں سکتی. بہار دائمی اسلام میں آ ہی نہیں سکتی. ارے لکھا جب تک نہ جائے گا گلستان پر ابو طالب. لکھا جب تک نہ جائے گا گلستان پر ابو طالب. مقطع ملاحظہ کریں گے. اجل جب ساز سے ہو کے گزر جائے میں مر جاؤں. اجل جب ساز سے ہو کے گزر جائے میں مر جاؤں. ارے فقط لکھنا میری مرقد کے سامان پر ابو طالب. فقط لکھنا میری مرقد کے سامان پر ابو طالب. صلوات پر محمد و آل محمد. درج گزار ہوں عالی جناب مولانا ثقلین باقری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور ہمارے قلوب میں منور کو فرمائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی القرشی المکی المدنی وعلى سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ کلمات جس میں آپ نے اپنے قیام کے اہداف و مقاصد کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو میں یہ عظیم قربانی کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ لوگوں کو معروف یعنی نیکیوں کی طرف دعوت دوں اور انہیں برائیوں سے روکوں اور اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر امت کو چلنے کی دعوت دوں۔ عزاداران مظلوم کربلا ایام عزا اپنے اختتام کو ہیں اور کچھ دن بچے ہیں، اور واقعاً اگر دیکھا جائے تو جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے، نہ مجلسوں میں شرکت نہ گریہ۔ کوشش کریں جو دن بچے ہیں اسے امام حسین علیہ السلام سے مخصوص کریں اور صدیقہ طاہرہ کو ان کا پرسہ دیں۔ امام حسین کی شہادت اور جس دور میں ہم ہیں تقریباً 1400 سال کا فاصلہ ہے، لیکن اس 1400 سال کے فاصلے کے بعد بھی آج بھی ہر عزادار اور ہر علی کے شیعہ کے دل میں یہ تڑپ پائی جاتی ہے کہ اے کاش ہم بھی کل کربلا میں ہوتے، ہم بھی مولا کے اوپر اپنی جان نثار کرتے۔ زیارت میں بھی ہم پڑھتے ہیں یا کن تو یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش مولا ہم بھی کربلا میں ہوتے، ہم بھی آپ پر اپنی جان نثار کرتے اور ہم بھی کامیاب ہوتے۔ لیکن بہرحال یہ زمانہ ہے، اس کا فاصلہ ہے، ہم کربلا میں نہیں تھے، اس دور میں نہیں امام کی نصرت کر سکے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ایک مہلت دی ہے کہ تم اگر دل میں تڑپ رکھتے ہو حسین ابن علی کے ناصروں میں شامل ہونے کے لیے تو تمہارے پاس بھی ایک موقع ہے، ایک مہلت ہے۔ اگر تم خود کو اس لائق بنا لو کہ جب آنے والا امام ظہور فرمائے اس کے لشکر میں شامل ہو سکو تو گویا تم حسین ابن علی کے انصار میں شامل ہو گئے۔ یعنی اگر ہم 1400 سال پہلے نہیں تھے تو ایک موقع ہمارے پاس یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں تو ہم ان کے انصار میں شامل ہو کے اصحاب حسین میں بھی اپنی گنتی کروا سکتے ہیں۔ لیکن عزیزوں دیکھیں ہم زندگی بھر اللہم عجل ولیک الفرج دعا کرتے رہتے ہیں تعجیل کی، لیکن کیا صرف دعا کرنا یہ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، دعا کرنا کافی نہیں ہے۔ جس طرح کل
امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی ان شیعوں کے لیے حسین ابن علی کے ساتھ ہونے کا دعوت کافی نہیں رہی، بلکہ وہی حسین ابن علی کے ساتھ آ سکے جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے حسین ابن علی کی ہمراہی اختیار کی۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہوں تو ہمارے اندر بھی وہ کمالات، وہ صفات ہونے چاہیے جو اصحاب حسین میں تھے، اور جب تک اصحاب حسین میں جو کمالات و صفات و فضائل تھے ہمارے وجود میں نہ ہو، زمانے کے امام کا ظہور ہوگا، ہم تماشا کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، امام کے ناصروں میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ مولا امام حسین نے کیا فرمایا تھا، جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، یعنی نہ میرے نانا کو ایسے صحابی ملے، نہ میرے بابا کو ایسے صحابی ملے، نہ میرے بھیا کو ایسے صحابی ملے۔ آخر کیا ایسی خصوصیات، ایسے فضائل و کمالات امام حسین کے صحابیوں میں ہیں جو نہ پیغمبر کے صحابیوں میں ہیں، نہ جو امیر المومنین کے صحابیوں میں ہیں، نہ جو امام حسن مجتبیٰ کے صحابیوں میں ہیں۔ اگر آپ تاریخ اسلام کا ایک سرسری جائزہ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے پیغمبر اسلام کے صحابیوں کی جنہوں نے پیغمبر کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے قربانی بھی دی ہے، خون بھی بہایا ہے، اپنا دنیاوی سرمایہ بھی خرچ کیا ہے، اپنی اولاد کو بھی دین کی راہ میں دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے کہ صحابیوں کی ایک بڑی تعداد جو دین و اللہ و پیغمبر کے ساتھ تھی، اس کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی صحابی رہے جو پیغمبر کی زندگی ہی میں پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، یا کم سے کم پیغمبر کی وفات کے بعد جو راستہ پیغمبر نے بتایا تھا اسے چھوڑ کے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ بھی تاریخ کی ایک مسلم حقیقت ہے، یعنی اصحاب نے دین کے لیے، پیغمبر کے لیے، اللہ کے لیے قربانی بھی دی ہے، خون بھی بہایا ہے، اپنا دنیاوی سرمایہ بھی خرچ کیا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے جو پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کے پیغمبر کی وفات کے بعد جو راستہ آپ نے بتایا تھا اسے اختیار نہ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ پیغمبر کے صحابی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے ایک دو صلوات بھیجتے ہوئے جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جائیں تاکہ درمیان مجلس میں بھی یہ ڈسٹرب ہوتا ہے لوگ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیں امام حسین نے اپنے صحابیوں کے لیے کیوں یہ کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ پیغمبر کو ملے، نہ بابا امیر المومنین کو ملے، نہ امام حسن مجتبیٰ کو۔ پیغمبر کے صحابیوں نے خون بہایا، قربانی دی، اپنا سب کچھ اسلام پہ نثار کیا، لیکن ایک تعداد وہ بھی تھی جو پیغمبر کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چلی گئی۔ امیر المومنین کا دور آیا، امیر المومنین کے ساتھ بھی ہزاروں کی تعداد ہے آپ کے چاہنے والوں کی، محب کی، لیکن ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب امیر المومنین تنہا ہیں، جتنے ساتھ لوگ تھے وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ امام حسن مجتبیٰ کے دور میں بھی کئی ہزار کا لشکر ہے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، لیکن ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب امام حسن مجتبیٰ تنہا ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے چاہنے والے آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کا مطلب چاہے وہ اصحاب پیغمبر ہوں، چاہے وہ اصحاب امیر المومنین ہوں، چاہے وہ اصحاب امام حسن مجتبیٰ ہوں، ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے پیغمبر کا، امیر المومنین کا، امام حسن مجتبیٰ کا ساتھ دیا ہے، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے جنہوں نے ساتھ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا امتیاز یہی ہے، چاہے تعداد میں کم ہوں لیکن جتنے ہیں وہ آخری سانس تک امام کے ساتھ ہیں، ساتھ چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ جتنے بھی ہیں چاہے کم ہیں، 72 ہیں، لیکن امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں۔ شب عاشور ہے، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، کہا تم نے اپنا عہد پورا کیا، اپنا وعدہ پورا کیا، میں بیعت اٹھائے لے رہا ہوں،
تمہاری جنت پہ بھی دستخط کیے دے رہا ہوں، تم جنتی ہو، تمہارا وعدہ پورا، تمہارا عہد پورا، میں بیعت اٹھائے لے رہا ہوں، چلے جاؤ، اس لیے کہ دشمن میرا خون چاہتا ہے، تم سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، سروکار نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ آپ نے سنا ہے مقتل میں جو صحابی جہاں بیٹھا تھا وہاں سے حرکت نہیں کرتا ہے، وہیں بیٹھا رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جملوں کو بدل کے کہا، ممکن ہے تم یہ سوچتے ہو کہ اگر ہم حسین کو چھوڑ کے اپنے گھر جائیں گے، قبیلے میں جائیں گے، گھر والوں میں جائیں گے، خاندان میں جائیں گے، سب پلٹ کے یہ کہیں گے کیسے انسان ہو، حسین کو نرغہ آدھا میں چھوڑ کے آ گئے۔ اس کا راہ حل بھی دے رہا ہوں، اس کا طریقہ بھی دے رہا ہوں، ہمارے بچوں میں سے کسی ایک بچے کا ہاتھ تھام لو، گھر واپس جاؤ گے، سب سے یہ کہنا ہم حسین کو چھوڑ کے نہیں آئے ہیں بلکہ حسین کے بچوں کو نرغہ آدھا سے بچا کے لائے ہیں۔ تمہاری کوئی مذمت نہیں کرے گا، سب تمہاری تعریف کریں گے۔ لیکن اس کے بعد بھی مقتل نے یہ لکھا ہے، جو صحابی جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا۔ امام حسین نے اپنے جملوں کو تبدیل کیا اور اب فرماتے ہیں، ممکن ہے تم یہ دیکھ رہے ہو کہ حسین کی نگاہیں تمہارے چہروں پہ ہیں، تم حسین کو دیکھ رہے ہو، ایک صحابی دوسرے کو دیکھ رہا ہے، میں چراغ گل کیے دے رہا ہوں، تاریکی میں، اندھیرے میں تم چلے جاؤ تاکہ ایک دوسرے کے چہرے کو نہ دیکھ سکو، شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حسین ابن علی نے چراغ گل کیا ہے، ایک مدت کے بعد جب چراغ روشن کیا ہے، مقتل نے یہی لکھا ہے، جو صحابی جہاں بیٹھا تھا وہ وہیں بیٹھا ہے۔ دیکھیے عجیب کیفیت ہے اصحاب امام حسین کی۔ آپ چراغ کیوں جلاتے ہیں؟ اجالے کے لیے، روشنی کے لیے۔ لائٹ کس لیے جلاتے ہیں؟ اجالے کے لیے، روشنی کے لیے۔ دنیا میں معمول یہ ہے کہ چراغ جلایا جاتا ہے روشنی کے لیے، لیکن کربلا میں معاملہ برعکس، کربلا میں معاملہ برعکس۔ کیا دو مصرے کہیں مولانا نجیب الحسن زیدی صاحب نے، کیا خوب، کہ یہ کربلا ہے، یہاں کا الگ ہی قصہ ہے، یہ کربلا ہے، یہاں کا الگ ہی قصہ ہے، یہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ حسین ابن علی نے شب عاشور 72 چراغ ایسے روشن کیے۔ دیکھیے ایک چراغ بجھایا لیکن ایسے 72 چراغ روشن کر دیے جو تا قیامت آسمان ولایت پہ چمکتے رہیں گے، خود بھی نورانی ہے، دوسروں کو بھی نورانی بنا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو آخر وہ کون سی صفت ہے، کون سی خوبی ہے کہ اصحاب حسین کو اس نے ایسا بنایا؟ پہلی صفت جو اصحاب حسین کی ہے وہ یہ کہ وہ امام کے مطیع تھے، مطیع، پیروی کرنے والے، اطاعت گزار۔ دیکھیں ممکن ہے ہم بھی کہیں کہ ہم بھی مولا کے مطیع ہیں، نہیں، ہم جیسے مطیع ہیں ویسے اصحاب حسین نہیں تھے۔ اصحاب حسین کیسے مطیع تھے؟ میں ایک مثال دوں آپ کو، آپ نے بہت سنا ہوگا یہ واقعہ۔ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پہ حکم کے مقابلے میں سوال نہ کیا جائے، حکم کے مقابلے میں سوال نہ کیا جائے۔ کچھ اصحاب امام صادق کے پاس آتے ہیں کہ مولا، صلوات پڑھ دیں محمد والے کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہاں سے قیام کریں، ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ کہا نہیں مولا بہت ہے، 50,000 ہے آپ کے شیعوں کی تعداد۔ امام صادق نے تعجب سے کہا 50,000؟ کہا نہیں بلکہ 50 نہیں، 1 لاکھ۔ کہا 1 لاکھ؟ کہا نہیں 2 لاکھ۔ کہا 2 لاکھ ہمارے شیعہ ہیں؟ کہا نہیں مولا اگر آپ یقین کریں تو اس وقت آدھی امت آپ کی شیعہ ہے، آپ کی چاہنے والی ہے۔ امام سے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے، ایک مرتبہ امام نے کہا، سنا ہے آپ نے، کچھ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، امام نے کہا سامنے وہ تنور جل رہا ہے، اس میں کود جاؤ۔ کہنے لگے واہ مولانا، واہ مولا، ہم تو آپ کو تجویز پیش کر رہے ہیں کہ دشمنوں کے خلاف قیام کریں اور آپ اپنے ہی چاہنے والوں کو جلانا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا پھر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تمہارے بس کا قیام نہیں ہے۔
گفتگو کرنے لگے. ہارون مکی آتے ہیں. ہارون مکی جیسے ہی آتے ہیں امام نے کہا ہارون مکی تنور میں چلے جاؤ. ہارون مکی نے سوال نہیں کیا مولا کیوں، تنور میں چلے گئے. امام نے ڈھکن بند کر دیا. اب وہ جو صحابی بیٹھے تھے ان سے گفتگو کرنے لگے. امام کچھ کہہ رہے ہیں، ان کا دماغ تو وہاں ہے کہ ہارون اب تو جل گئے ہوں گے، راکھ بن گئے ہوں گے. یہ کیا امام نے اپنے ہی چاہنے والے کو جلا دیا. جب امام نے ذہن کی یہ کیفیت دیکھی، ایک مرتبہ ان لوگوں کو کہا آؤ میرے ساتھ. آتے ہیں، تنور کا ڈھکن ہٹاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ہارون مکی تسبیح پروردگار میں مصروف ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یعنی آگ انہیں جلا نہیں سکی، آگ ان کے لیے گلزار بن گئی. یعنی اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے تم ہمارے حجت، ہمارے امام کے مطیع بن کے تو دیکھو، ہم خلیل اللہ ابراہیم کی طرح آگ کو بھی تمہارے لیے گلزار بنا دیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. لیکن شرط یہ ہے کہ تم پہلے مطیع بن کے تو دیکھو. اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سوال نہ کرے. اطاعت کا مطلب یہ ہے اپنے جذبات کو پیچھے رکھا جائے، امام کے حکم کو مقدم رکھا جائے. اپنے جذبات کو پیچھے رکھا جائے، امام کی مرضی کو آگے رکھا جائے. اور جب ہم خود کو اس مرحلے پر پہنچا دیں کہ اپنے جذبات کو پیچھے رکھیں، مولا کی مرضی کو آگے رکھیں، تب ہمیں کہنے کا حق ہے کہ ہم اگر کربلا میں ہوتے تو مولا کا ساتھ دیتے. کربلا کے میدان میں ایک نام ہے زہیر قین. دیکھیے زہیر قین پہلے حسین عثمانی تھے، یعنی علوی نہیں تھے. امام علی کو بلا فصل خلیفہ نہیں مانتے تھے ہمارے اور آپ کی طرح، پہلے چوتھا خلیفہ مانتے تھے. کربلا سے پہلے امام حسین نے کچھ لمحے زہیر سے گفتگو کی ہے. کمال ہے یہ حسین ابن علی کا، چند لمحوں کی گفتگو میں جو پوری زندگی عثمانی تھا اسے حسینی بنا دیا. اور ایسا حسینی بنایا کہ روز عاشور امام حسین کھڑے ہوئے ہیں. شمر ملعون مولا امام حسین کی شان میں جسارت کرتا ہے. زہیر قین عرب کے بہت بڑے تیر انداز تھے، یعنی آپ کا نشانہ چوکتا نہیں تھا. جیسے ہی شمر ملعون نے مولا کی شان میں گستاخی کی، زہیر نے تیر نکالا، کمان میں لگایا اور شمر کا نشانہ سادھا. اچھا دیکھیں اتنا بڑا مجمع یہاں پہ بیٹھا ہے، میں ایک سوال پوچھوں. اگر ہمارے امام زمانے کے یہاں پہ تشریف فرما ہوں اور ہم سب یہاں بیٹھے ہوں، باہر سے کوئی ایک انسان آئے اور ہمارے سامنے ہمارے امام کی شان میں گستاخی کرے، ہم سب کیا کریں گے؟ اس کا ہاتھ پیر، اس کی ہڈیاں. دیکھیے یہ آج اگر کوئی ایک ہم جیسا گناہگار طالب علم جو یہ لباس پیغمبر لیے ہو، اس کی توہین ہوتی ہے تو قوم برداشت نہیں کرتی ہے، تو اگر امام معصوم خود ہو کیسے ممکن ہے کوئی برداشت کرے؟ برداشت نہیں کریں گے ہم. زہیر قین کے لیے بھی بہت سخت تھا، یعنی سامنے موجود ہیں اور شمر ملعون امام کی شان میں جسارت کر رہا ہے. زہیر نے تیر لگایا، کمان میں نشانہ سادھا شمر کا، لیکن تیر چھوڑا نہیں. دیکھیں ہم میں سے کوئی ہوتا شمر کو مار دیتا، شمر واصل جہنم ہوتا. جو مارنے والا ہے اس کی بھی جنت پکی تھی. لیکن اگر ہم ایسا کر دیتے جنت تو چلے جاتے لیکن حسینی نہ بن پاتے، ان 72 میں شامل نہ ہونے پاتے. ان 72 کا کمال یہی ہے کہ زہیر نے تیر کمان میں لگایا، شمر کا نشانہ سادھا، لیکن تیر چھوڑا نہیں بلکہ چہرہ حسین کی طرف دیکھا کہ میرے مولا کی مرضی کیا ہے. اگر حسین کی مرضی ہوگی تو ماروں گا، حسین کی مرضی نہیں ہوگی تو چھوڑ دوں گا. اور جیسی چہرہ حسین کو دیکھا، حسین نے اشارہ کیا نہیں. دیکھیں شیعہ ایسا ہوتا ہے، اپنے جذبات کو مؤخر رکھتا ہے، امام کے حکم کو مقدم رکھتا ہے. اسی کو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، المتقدم لہم لاحق مارق.
والمتأخر عنہم زاہق واللازم لہم لاحق. جو ان سے ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا وہ بھی گمراہ، جو ایک قدم پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ. کامیاب وہی ہے جو ان کے نقش قدم پہ قدم رکھ کے آگے بڑھے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ اطاعت ہے، یہ اصحاب حسین کی اطاعت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل کربلا میں ہوتے، مولا کے ساتھ ہوتے، تو ہمیں ایسی اطاعت اپنے وجود میں پیدا کرنی ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے زندگی کے بہت سے مواقع ایسے آئیں جہاں ہمارے جذبات کچھ کہتے ہوں لیکن دین کچھ کہتا ہو، تو ہمیں جذبات کو دبا دینا ہے، دین کی بات پہ آگے عمل کرنا ہے. اور اگر ہم اپنے جذبات کو کچل نہیں سکے، ہم نے دین کے احکام کو کچل دیا، تو پھر ہم زندگی بھر کہتے رہیں العجل العجل العجل. ظہور ہوگا، امام کا لشکر کہیں اور ہوگا، ہم کہیں اور ہوں گے. یقین جانیے. آپ کہیں گے کہ مولانا نے اتنے آسانی سے کیسے کہہ دیا؟ دیکھیے ہمارے پاس مثالیں بھری پڑی ہیں، مثالیں بھری پڑی ہیں. کوفے والوں نے امام کو خط لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا؟ کتنے خط لکھے گئے؟ 12,000 کی تعداد کتابوں میں نقل ہوئی. 12,000 خط امام کو لکھے گئے. اچھا، سارے خط لکھنے والے شیعہ نہیں تھے، یہ بھی ہے، لیکن اکثریت وہ تھی جو اہل بیت کی چاہنے والی تھی، شیعوں کی تھی، ہمارے اور آپ کی طرح. اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے ان کے نزدیک، پیغمبر آخری نبی ہیں. امیر المومنین کو وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح بلا فصل خلیفہ مانتے تھے. امام حسن مجتبیٰ کو امام مانتے تھے. امام حسین کو بھی اپنا امام مانتے تھے، جیسے ہم مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں. ان 12,000 میں سے آپ 50% سمجھ لیجئے شیعوں نے خط لکھے. اگر 6,000 خط شیعوں کی جانب سے لکھے گئے، آپ انصاف سے بتائیے کوفے کے 6,000 خط جو شیعوں نے لکھے تھے، ہمارے ہی اور آپ کی طرح کے شیعہ جو علی کو بلا فصل خلیفہ مانتے تھے، امام حسن کو خلیفہ مانتے تھے، امام مانتے تھے، امام حسین کو اپنا امام مانتے تھے، ان 6,000 میں سے کربلا کتنے آئے؟ کربلا کتنے آئے؟ 50-60 مشکل سے 50-60. 72 میں تو بنی ہاشم بھی ہے نا. 50-60 مشکل سے، یعنی 6,000 میں سے 50-60 کتنے فیصد ہوئے؟ صرف 1%. اب آپ انصاف سے بتائیے، جب کوفے والے شیعہ اپنے امام کو بلانے کے بعد بھی 100 میں سے صرف 1% مدد کے لیے گئے، تو ہم اور آپ 100% کیوں مطمئن رہتے ہیں کہ کل جب ظہور ہوگا تو ہم سب کے سب امام کے ساتھ ہو جائیں گے؟ بھائی وہاں پہ بھی تو 100 میں سے 1% آئے، 99 نہیں آ سکے نا. تو پھر ہم کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ ہم بھی کچھ فیصد نہ پہنچ پائیں، لیکن ہمیں 100% پہنچنا ہے. ہمیں 100% امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونا ہے. اور جب شامل ہونا ہے تو ہمیں اب وہ کمیاں، وہ عیوب، وہ خامیاں جو کوفے والوں میں تھیں، خود سے ان کو دور کرنا ہے، تاکہ وہی غلطی جو کوفے والوں نے کی ہے وہ ہم نہ دہرائیں. وہ کام جو کوفے والوں نے کیا اور حسین کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکے، ہم اپنے وجود سے دور رکھیں. اور جب اپنے وجود سے دور رکھیں گے تبھی اصحاب حسین میں بھی ہماری گنتی ہوگی، اصحاب امام زمان میں بھی ہماری گنتی ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. اب آپ غور کیجئے کہ کوفے والے کیوں نہیں آ سکے، یعنی بلانے کے بعد بھی امام کی نصرت کے لیے کربلا کیوں نہیں آئے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی کہے اس لیے کہ ابن زیاد نے ایسا لشکر اور حصار فوجیوں کا کر رکھا تھا کہ کسی کے لیے کوفہ چھوڑنا ممکن نہیں تھا. لیکن یہ قابل غور بات، قابل ہضم بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی حصار کو توڑ کے 85 سال کا بوڑھا حبیب کربلا پہنچ گیا.
90 سال کا مسلم ابن اوسجہ کربلا پہنچ گیا، جب 85 سال کا بوڑھا ابن زیاد کی فوج کے حصار کو توڑ کے حسین کی نصرت کے لیے پہنچ سکتا ہے تو جوان بدرجہ اولا پہنچ سکتے تھے۔ اس کا مطلب جو حسینی بننا چاہتا ہے کوئی معنی اسے روک نہیں سکتا ہے، لیکن پہلے اسے حسینی بننے کا ارادہ اس کے اندر پایا جانا چاہیے، اسے خود حسینی بننے کی نیت ہونا چاہیے، اور جو حسینی بنتا ہے پھر امام اور دین کی راہ میں درمیان میں نہ گھر والے ہوتے ہیں، نہ اولاد ہوتی ہے، نہ دنیا ہوتی ہے، نہ دنیاوی سرمایہ ہوتا ہے۔ جب حبیب ابن مظاہر کو مولا نے خط لکھا ہے اور آپ خط کے جواب کے لیے کربلا روانہ ہوئے ہیں، راستے میں مسلم نظر آتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ کہا کہاں جا رہے ہو حبیب؟ کہا مولا نرغہ آدم میں گھر چکے ہیں، ہمیں نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہا مسلم تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں خضاب کرنے جا رہا تھا، خضاب کرنے۔ کہا حبیب میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کہا خضاب نہیں کرو گے؟ کہا نہیں، اب خضاب حسین کے رکاب میں خون سے کروں گا۔ مسلم یہ کہہ سکتے تھے حبیب 2 منٹ رک جاؤ، میں جاؤں گھر والوں کو خبر کر دوں، میں بازار کے لیے کہہ کے نکلا ہوں، گھر والے پریشان ہوں گے، کم سے کم کہہ دوں کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ نہیں، جو اصحاب حسین ہوتے ہیں جب نصرت امام کی باری آتی ہے نہ اولاد کا خیال آتا ہے نہ گھر والوں کا خیال آتا ہے، پھر صرف اور صرف امام کا خیال۔ مسلم وہیں سے حبیب کے ساتھ شامل ہو گئے، حبیب آگے آگے، مسلم پیچھے پیچھے۔ اس کا مطلب اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر دین کو یا امام زمانہ کو تمہاری ضرورت ہے تو اولاد، مال، گھر والے رکاوٹ نہ بن سکیں، رکاوٹ نہ بن سکیں۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ہم نے تمہیں مال کی نعمت دی ہے، اولاد کی نعمت دی ہے، لیکن ان دونوں چیزوں سے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اور انسان دنیا کے بہت سے ایسے منزل آتی ہے کہ جب ہر منزل پہ کامیاب ہوتا ہے لیکن مال اور اولاد اسے صراط مستقیم سے دور کر دیتی، صراط مستقیم سے۔ ہمیں ایسا نہیں بننا ہے، ہمیں جب امام کی نصرت یا دین کی نصرت کی بات ہو تو صرف و صرف مطیع امام بننا ہے۔ اور دیکھیے اطاعت امام کے اصلی نمونہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو وہ ہمیں علمدار حسینی حضرت ابو الفضل العباس کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا اطاعت کا نمونہ پیش کیا ہے مولا عباس نے۔ آپ سب سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں نا، امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا مجھے کسی ایسے قبیلے کا پتہ بتاؤ جہاں سے میں شادی کروں، ایک بہادر بیٹا اللہ ہمیں دے۔ کیوں؟ تاکہ وہ کربلا میں حسین کی نصرت کر سکے۔ عباس اس دنیا میں آتے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، لیکن اس بچپن سے اصحاب سے یہی سنتے آئے ہیں عباس تمہیں علی نے حسین کی نصرت کے لیے مانگا ہے۔ بچپن سے عباس کے کانوں میں یہ بات جا رہی ہے کہ عباس تمہیں علی نے حسین کی نصرت کے لیے مانگا ہے۔ دیکھیے محبت جناب عباس اور امام حسین میں کیا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ مسجد میں امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب ہیں، امام حسین قمبر سے کہتے ہیں قمبر پانی لے آؤ۔ آپ جانتے ہیں امام حسین جوان ہیں، جناب عباس بہت چھوٹے ہیں، ابھی کم سن ہے، فرق ہے، سن کا فرق ہے۔ جیسے ہی عباس کے کانوں میں آواز گئی کہ بھیا حسین نے پانی طلب کیا ہے، دوڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے گھر پہنچتے ہیں۔ ماں ام البنین سے کہتے ہیں اماں مجھے ایک پیالے میں پانی دے دو۔ ام البنین نے پوچھا بیٹا پانی کیا کرو گی؟ کہا مجھے پانی مسجد لے جانا ہے، بھیا حسین نے قمبر سے پانی طلب کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں قمبر سے پہلے اپنے بھائی کو پانی پہنچا دوں۔ چھوٹے ہیں، پیالے میں پانی سر پہ رکھا، مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ اب جو نقل کیا گیا ہے چونکہ سن چھوٹا ہے، پانی کا پیالہ بھرا ہوا ہے، پانی چھلک کے
شانوں پہ گر رہا ہے، جسم پہ گر رہا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، امیر المومنین دور سے دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسی عباس پہ نگاہیں پڑیں، اشک جاری ہو گئے۔ اصحاب نے کہا مولا رونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے۔ ایک چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے لیے پانی لایا ہے۔ علی نے تڑپ کے کہا تمہیں نہیں معلوم جس پانی سے آج عباس کے شانے گیلے ہو رہے ہیں، ایک دن حسین کے بچوں کو پانی پلانے کے لیے اسی عباس کے شانے ہوں گے، لیکن خون سے تر ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دیکھیے عباس ابن علی اس جذبے کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں کہ کربلا میں مولا حسین کی نصرت کرنا ہے۔ پہلا مرحلہ جہاں مولا عباس کو غیظ آتا ہے جب ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر برسائے جاتے ہیں۔ دیکھیے فطری عمل ہے، عباس جیسا بھائی ہو، کوئی بھائی کے جنازے پہ ہم بھی ہمارے دروازے پہ آ کے کوئی ہمیں 4 باتیں سنا جائے، 4 گالیاں دے دے، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن چاہے جتنا کمزور انسان ہو، اگر کسی کے گھر کی میت کی کوئی بے ادبی کر دے وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا کوئی حسین کے دل سے پوچھے، عباس جیسے جری کے دل سے پوچھے، آنکھوں کے سامنے مولا حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر مارے جا رہے ہیں۔ عباس کو غیظ آتا ضرور ہے، لیکن حسین ابن علی کے چہرے کی طرف نگاہ گئی ہوگی، اگر مولا کی مرضی ہے تو حملہ کروں گا، لیکن امام کی مرضی نہیں ہے تو تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ یہ اطاعت عباس۔ کربلا سے پہلے ایک وہ منزل آتی ہے جہاں پہ حر کا قافلہ امام حسین کے قافلے سے ملتا ہے۔ حر نے لجام فرس امام حسین پہ ہاتھ ڈالا، آپ سنتے ہیں مولا نے اس کو جواب دیا۔ زہیر قین یہاں پہ غصہ ہوتے ہیں اور تلوار کھینچ لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے جس بات سے زہیر کو غصہ آیا ہوگا اس بات سے عباس کو غصہ نہیں آیا ہوگا، لیکن عباس کو غصہ آیا ضرور ہوگا، لیکن عباس اتنا مطیع مولا ہیں کہ جب تک میرے مولا کی رضا نہ ہوگی عباس کی تلوار باہر نہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ کربلا پہنچتے ہیں، مولا علمدار حسینی کو بلاتے ہیں، عباس فرات کے کنارے خیمے نصب کر دو۔ عجیب چیز ہے، دیکھیے لشکر میں سپاہی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ مقتل لکھتا ہے چونکہ مولا کا حکم تھا، عباس نے بے نفس نفیس اپنے دست مبارک سے خیموں کو نصب کیا ہے۔ ابھی کچھ دیر گزری ہے، ایک مرتبہ لشکر آتا ہے، حسین خیمے یہاں سے ہٹا لیے جائیں۔ حسین عباس کو بلاتے ہیں، بھیا مصلحت اسی میں ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹا لیے جائیں۔ دیکھیے کوئی کتنا بھی مطیع امام ہوتا پلٹ کے یہ ضرور کہتا، مولا میں آپ کے لشکر کا سپہ سالار ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے خیمے نصب کیے ہیں، اگر انہی ہاتھوں سے خیمے ہٹاؤں گا دشمن آپ پہ بھی ہنسے گا، ہم پہ بھی ہنسے گا۔ اگر مصلحت ہے کسی دوسرے صحابی کو بھیج دیجئے وہ خیمے ہٹا لے، لیکن تاریخ کہتی ہے اللہ رے اطاعت عباس، چونکہ حسین نے عباس سے کہا ہے جن ہاتھوں سے مولا عباس نے خیمے نصب کیے تھے انہی ہاتھوں سے عباس خیمے ہٹا کے اعلان کر رہے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، اے عباس کا علم اٹھانے والوں، اگر عباس کو مانتے ہو تو عباس کی اس سیرت پہ بھی عمل کرو۔ دیکھو عباس اپنے امام کا کیسا مطیع ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دن گزرتے رہے لیکن عباس کو یہ انتظار تھا ایک وہ دن آئے گا، عاشور کا دن آئے گا، جب وہ دن ہے جس کے لیے میرے بابا نے مجھے اللہ سے مانگا ہے۔ میں صبر کر رہا ہوں لیکن روز عاشور تو مجھے شجاعت کے جوہر دکھانے کو ملے گا، بھیا کی نصرت کرنے کا موقع ملے گا۔ عاشور کی صبح نمودار ہوئی، مولا عباس امام حسین کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین ابن علی نے یہی جملہ تو کہا ہے، بھیا عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں بھلا کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ ایک ایک صحابی جاتا رہا، ایک ایک اعزاء میں سے لوگ جاتے رہے، یہاں تک وہ منزل آتی ہے اب کوئی نہیں ہے۔ عباس ایک مرتبہ آتے ہیں مولا حسین کے پاس، سر کو جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا نے پھر وہی جملہ کہا، عباس ارے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اب یہاں تڑپ۔ مولا عباس نے کہا، آقا
ارے اب وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوا کرتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہاں پہ بھی مقتل نے لکھا ہے کہ مولا امام حسین نے جناب عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی، کہا عباس جاؤ بچوں کی پیاس کی کوئی سبیل کر دو۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، جو عباس لشکر دشمن کے مقابلے میں جب امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ حملہ ہوا خاموش رہا ہو، جب حر نے بے ادبی کی خاموش رہا ہو، خیمے ہٹانے پڑے ہوں خاموش رہا ہو، صبح عاشور بھائی بھتیجے احباب جاتے رہے ہوں خاموش رہا ہو، یہ آخری منزل ہے جہاں کے لیے علی نے عباس کو مانگا تھا۔ آج تو عباس کو حسین سے یہ کہنا چاہیے تھا، اے میرے آقا آج تک آپ روکتے آئے، میں رکتا رہا، لیکن آج ہی کے دن کے لیے تو بابا نے مجھے مانگا ہے، آج نہ روکیے۔ لیکن مقتل یہی کہتا ہے، اللہ رے اطاعت عباس۔ حسین نے کہا بھیا جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ عباس نے سر کو جھکایا، خیمے کا رخ کیا، بی بی سکینہ ارے مشک لے آؤ میں پانی کی سبیل کر دوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس اس خیمے میں آتے ہیں جہاں مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں، عجیب منظر دیکھتے ہیں، چونکہ پانی کے مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں، وہاں کی زمین تھوڑی سی خنک ہے، زمین میں تھوڑی سی ٹھنڈک ہے۔ عباس کیا دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی اپنا شکم زمین پہ رکھے ہے، کوئی اپنا رخسار مشکیزے پہ رکھے ہے۔ عباس سے برداشت نہ ہوا، اے سکینہ مجھے مشکیزہ دو۔ مشکیزہ لیتے ہیں، فرات کا رخ کرتے ہیں، 4000 کا لشکر ہے جو فرات پہ عباس کو روکنے کے لیے کھڑا ہے۔ عباس حملہ کرتے ہیں، فرات پہ پہنچتے ہیں، مشکیزے کو بھرتے ہیں، واپس خیمے کا رخ کرتے ہیں، لیکن ایک شقی نے چھپ کے ایسا وار کیا آپ کا داہنا بازو قلم ہو گیا، علم گر گیا۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا، ارے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ ایک شقی نے ایسا وار کیا مشکیزے میں سوراخ ہو گیا، عباس کی امیدوں پہ پانی بھر گیا۔ گھوڑے کا رخ ارے دوبارہ فرات کی طرف موڑ لیا، ایک تیر آتا ہے، آنکھوں میں لگتا ہے، مولا چاہتے ہیں ارے ایک مرتبہ پیروں سے دبا کے تیر کو نکال لیں، جیسے ہی جھکتے ہیں ایک گرز آہنی ارے سر پہ پڑتا ہے۔ جناب عباس زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ دیکھیے ام البنین کے لیے نقل ہوا ہے، کبھی بھی کربلا کے بعد اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا، ہمیشہ آقا حسین کا گریہ کیا، آقا حسین کا ماتم کیا۔ لیکن ام البنین کے لیے یہ نقل ہوا ہے، ایک مرثیہ ام البنین کربلا کے بعد پڑھا کرتی تھی، ارے کربلا میں جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے نیچے گرتا تھا اپنا ہاتھ ٹیک دیتا تھا، لیکن میرا عباس ارے گرنے سے پہلے شان قلم ہو چکے تھے، منہ کے بل زمین پہ آیا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار ہماری اس عزا کو قبول فرما، پروردگار تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران کربلا کا، بانی مجلس کے تمام دلی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، حسین ابن علی پہ بہنے والے ان اشکوں کا واسطہ، ہم سب کے تمام گناہن صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار جب تک زندہ رہیں امیر المومنین کے حقیقی شیعہ بن کے زندہ رہیں۔ پروردگار جب ہمیں اس دنیا سے اٹھانا ہماری آخری سانس ولایت امیر المومنین اور محبت اہل بیت پہ نکلے۔ پروردگار قبر میں ہم سب کو امیر المومنین کی زیارت نصیب فرما، پل صراط پہ آقا امیر المومنین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار غیبت کبریٰ میں ہمارے مراجع کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ دنیا میں جہاں بھی مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے، ظالموں کو ان سے نجات عطا کر، ظالموں کو نیست و نابود فرما، ظالموں کے حامیوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار
جو بھی بیمار ہیں انہیں شہدائے کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، قوم میں ہماری جو مشکلات ہیں انہیں برطرف فرما۔ پروردگار منتقم خون حسین اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم انصار حسین ابن ناصر حسین، چھوٹی بیگم بنت غلام عباس، بیگم پارہ بنت انصار حسین اور بانی مجلس کے تمام مرحومین جو مومنین اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں ان کے مرحومین کے لیے، انبیاء الہی کے اصحاب پیغمبر، اصحاب اہل بیت علیہ السلام جو اصحاب ائمہ اور اصحاب پیغمبر ہمیشہ صراط مستقیم پہ رہے ان کے چاہنے والوں کے لیے، علماء اعلام، شہدائے اسلام، شہدائے کربلا، جملہ مومنین و مومنات کی روح کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔